ہے کہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں. مختصر وقت ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ ہم یہی بیان بھی ہوگا اور انشاءاللہ یہی ہم نماز مغرب بھی با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ. توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے سارے سامنے، جو کھڑے وہ بھی بیٹھ جائیں. دو اشعار پنجابی نعت کے آپ کو سنا دیتے ہیں. شاعر نے بڑا پیارا تصور پیش کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے جانا ہے کیسے جائیں. مدینے جانے کے لیے نہ اسباب ہیں، نہ پاسپورٹ ہے، نہ پیسے ہیں، مسائل بھی ہیں. سچی بات یہ ہے کہ جس نے شوق دل میں پیدا کر دیا اور زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہی آقا کی بارگاہ میں جانے کی بنا لے. دنیا میں بھی دستور ہے نا کہ ہم سے جو ہم پر مہربان ہو اور اس کو پتا ہو یہ چیز مجھے پسند ہے، تو جو مہربان ہوتے ہیں نا وہ پسند کی چیز ضرور دیتے ہیں. اور نبی پاک سے بڑھ کر اس امت پر کوئی مہربان نہیں. جب آقا کو یہ پتا ہوگا کہ میرے اس امتی کو سب سے زیادہ پسند مدینے آنا ہے تو ضرور بلا لیں گے. تو شوق سب سے بڑا حاضری مدینہ بنا ہے. شاعر لکھتے ہیں مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں. میری جامی ورگی ٹور نہیں. پر مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. میرا عشق یہ کہتا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا. پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل وچوں جاندا چور نہیں. سب مل کر کہیں گے مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر پڑھیں گے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب.
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج الحمدللہ فیصل آباد کی کالونی 4 سیزن میں عاشقان رسول جمع ہیں اور سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کا اجتماع بہت ہی شارٹ نوٹس پر رکھا گیا اور میرے پاس ہم آج اصل میں ہماری شورا کا مشورہ تھا، اس کے لیے حاضر ہوئے تھے. ایک دن اسپیئر ہو گیا اور ہمارے فہیم بھائی نے کہا کہ یہاں چلنا ہے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ورکنگ ڈے اور شام کے وقت بھی آپ اتنے سارے اسلام پہ جمع ہو جائیں گے. اللہ پاک آپ سب کو اس کی جزا عطا فرمائے. مختصر وقت ہے ہمارے پاس مغرب سے پہلے. میں چاہوں گا جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ توجہ کے ساتھ سنیں. موبائل فون آپ نے کافی سارے کلپ بنا لیے، اب آپ اپنی جیب میں رکھ لیں. موبائل سے کلپ بنائیں گے تو آپ کی توجہ نہیں رہے گی. موبائل کے کلپ میں جس طرح بیانات اور محفل میں بھی ہم موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، اس کا ایک نقصان آپ کو بتاؤں. اس ہماری لائف کی بہت ساری انجوائمنٹ ہم سے موبائل نے لے لی ہے. مثال کے طور پہ اگر بارش ہونے لگے، بہت خوبصورت موسم ہو جائے، کہیں سنو فالنگ ہو رہی ہے یا بہت اچھی چیز مجھے اور آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے، پہلے ہم اس چیز کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے. اب اس چیز کو دیکھنا نہیں ہے، اب پہلے نکالنا ہے موبائل اور اس کو ریکارڈ کرنا ہے. تو ریکارڈنگ میں جو آپ کی اپنی خوشی تھی وہ تو ختم ہو گئی نا. آپ کو جو اس سے فرحت ملنی تھی، خوشی ملنی تھی، انجوائے کرنا تھا، وہ ساری چیزیں تو آپ ریکارڈنگ میں لگ گئے. کسی اور کو دکھانے کے لیے آپ نے اپنی توجہ تو ختم کر دی. بالکل اسی طرح آپ کعبہ شریف پر پہنچتے ہیں، مدینہ پاک پہنچتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ آنکھوں سے اتنا دیکھوں کہ دل میں بسا لوں. ٹک ٹکی باندھ کے کعبہ دیکھتا رہوں، جتنا ہو سکے روضہ رسول کو دیکھتا رہوں، آنکھوں میں نقشہ قید ہو جائے. شاعر لکھتے ہیں نا، اب کہاں جائے گا نقشہ میرا تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، طے میں رکھا ہے اسے دل نے گوانے نہ دیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں جو دیکھنا ہے اپنے لیے نہیں دیکھنا ہے، فوراً موبائل نکال لیتے ہیں. تو اجتماع میں، محفل میں پہلے کیا ہوتا تھا، نعت خوانی میں گئے، کوئی بہت اچھی نعت ہوئی تو رونے لگ گئے کیونکہ نعت سن رہے تھے. اب ہمارا جی چاہتا ہے ہم اس کو ریکارڈ کر لیں. اب جب ریکارڈ کریں گے نا تو آپ کی کیفیت کبھی بھی نہیں بنے گی کیونکہ آپ کی توجہ ریکارڈنگ پر رہے گی. تو اگر آپ اپنے دل کی کیفیت سے کسی چیز کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے باہر آ جائیں. ایک بھائی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ لائیو ہو رہا ہے پیج پہ تو سینکڑوں ہزاروں لوگ دیکھ لیں گے. مدنی چینل کے لیے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہ بعد میں آپ کو کام آ جائے گی. اپنی توجہ آپ بیان کی طرف رکھیں اور آئندہ بھی جب محفل نعت میں جائیں، اجتماع میں جائیں، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ جو برکت لینے آئے ہیں، ریکارڈنگ کرنے تو نہیں آئے نا. آپ سارے وقت کاروبار چھوڑ کے کیوں آئے ہیں کہ بھائی کوئی فائدہ ہوگا، کوئی دین کی بات سیکھ لیں گے، کوئی ثواب مل جائے گا. تو یہ اس کے لیے اپنا فوکس رکھنا بہت ضروری ہے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ دیکھیں درود پاک کتنا چھوٹا سا، بظاہر چھوٹا سا عمل ہے، فائدہ کتنا زیادہ ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں ملیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، سلام کریں اور مصافحہ کریں اور نبی پاک پر درود پڑھیں، ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں. آپ سوچیں کتنا آسان ہے. درود پاک مصافحہ کرتے وقت پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، مگر پرابلم یہ کہ آج کل تو ہمیں سنت کے مطابق ملاقات کرنا بھی نہیں آتی ہے. اب سلام کون کرتا ہے، سلام کرتا ہے تو جواب کون دیتا ہے. حالانکہ ملاقات جو گریٹنگز، اسلامک گریٹنگز ہے نا، دنیا میں اس سے شاندار گریٹنگز کوئی نہیں ہے. ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، تسی سناؤ کی حال ہے، ان تمام چیزوں میں کوئی ثواب نہیں ہے. لیکن اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں اور سبحان اللہ، اس میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو. سامنے والا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی میرے بھائی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو. کتنا پیارا مذہب ہے جو ملاقات ہی دعاؤں سے شروع ہوتی ہے. دونوں ملاقات کریں 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جو خوش دلی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، گرم جوشی سے ملتا ہے اس کو 90 رحمتیں مل جاتی ہیں. سلام میں پہل کرنے والے کو زیادہ نیکیاں مل جاتی ہیں. مگر یہاں اول تو سلام کرتا نہیں، کرتا ہے تو پہل کوئی نہیں کرتا. اچھا پھر ملاقات، چونکہ چلے بات چلی ہے، امام صاحب میرے ساتھ بیٹھے. ملاقات میں ہم جو بڑی غلطی کرتے ہیں، امام صاحب ہاتھ ملائیں گے، ایک ہاتھ سے ملانا سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مائک آپ پکڑیے. دونوں ہاتھوں میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، ہتھیلیاں خالی ہونی چاہیے
اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لگے بھی نا کسی سے ملاقات ہو رہی ہے، ملاقات ان سے ہو رہی ہے، ہاتھ ادھر ہے، انگلیاں ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں، ملے تو پیار سے ملے، دونوں ہاتھ ملائیں اور دونوں ہاتھ خالی ہوں تو سنت بھی ادا ہوگی. اور آپ نے سلام کیا، اب دل میں آپ نے پڑھ لیا صلی اللہ تعالی علی محمد، درود پاک. کتنی دیر لگی؟ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کر دیا. اتنا آسان نیکیاں کمانا. مثال دیتا ہوں، سلام میں پہل کرنے والے کو 1000 روپے ملتے ہوتے ہیں کہ جب بھی کسی سے آپ سلام کریں گے مسکرا کر ملنا ہے اور پہل آپ نے کرنی ہے. آپ کو 1000 ملیں گے، جواب دینے والے کو 100 روپے ملیں گے. اب مجھے بتائیں کہ سلام میں کوئی کسی کو پہل ہی نہ کرنے دیتا، بچوں پہنچ جاؤ پہلے میں کروں گا. لیکن ایسا نہیں کرتے ہم. حالانکہ 100 روپے 1000 روپے کیا چیز ہے؟ 90 رحمتیں، 90 نیکیاں سلام میں پہل. اچھا سنت بھی ہے، بلکہ سبحان اللہ مجھے یاد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسا طریقہ تھا. اچھا اس میں ایک تھوڑا سا نا تکبر کا پہلو بھی چھپا ہوتا ہے کہ میں کیوں سلام کروں، میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے. یہ سلام مجھے یہ سلام میں پہل کرے نا، یا تو عمر میں چھوٹا ہے، یا پیسوں میں چھوٹا ہے، یا خاندان میں چھوٹا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ لوگ آ کے مجھے سلام لیں. آپ کیا پنجابی کہتے ہیں سلام نہیں لیا مجھ سے، تو سلام لے لوگ آ کے، میں کیوں کروں سلام؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حبیب کونین کے والی، آپ کی یہ عادت کریمہ تھی جب سلام کرتے سلام میں پہل کرتے. ساری دنیا ان کی غلام ہے نا، ان سے اوپر کون ہے؟ صحابہ ہوں کوئی بھی ہو، جو بھی تھا ان کا غلام، ان کا امتی، بلکہ لٹرلی غلام. ایک تو چلے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم غلام، جو باقاعدہ حبشی غلام ہوتے تھے، جو ہوتے ہی غلام تھے، وہ بھی آتے تو نبی پاک سلام میں پہل فرمایا. صحابہ کرام نے ایک بار پلان کیا کہ یار جب بھی جاتے ہیں آقا ہی سلام میں پہل کرتے ہیں، اس بار ہم نے جانا ہے. پلاننگ کی اور ہم نے سلام میں پہل کر دینی ہے تاکہ ہمیں بھی تو برکت ملے نا. کہتے ہیں ارادہ کر کے جاتے کہ آج ہم نے سلام میں پہل کرنا ہے، اس سے پہلے کہ ہم سلام کرتے نبی پاک کی سلام ارشاد فرماتے. اور ہم کہیں میں کیوں سلام کروں، میرا مرتبہ، میں خاندان، میں چودھری صاحب، میں پیسے والا، یہ میرا نوکر جاب کرنے والا یہ سلام کرے، میں اس کو سلام کروں. یاد رکھیں علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ دل سے تکبر دور ہو جائے، اگر دل سے تکبر دور کرنا ہے نا، تو اس کا وظیفہ یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو جانے جس کو نہ جانے سلام میں پہل کیا کرے. نبی پاک سڑک سے گزرتے، لوگ بیٹھے ہوتے، پیارے آقا سلام کرتے ہوئے جاتے. اور میرے آقا کی شان کیا ہے، آقا انسانوں کو سلام کرتے، نبی پاک پتھروں کے پاس سے گزرتے، پتھر نبی پاک کو سلام کیا کرتے. اور یہ جو سنت مبارکہ ہے نا، اس کی ایک اور خوبصورتی، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. علماء نے کتابوں میں لکھا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. سلام میں پہل والا سلسلہ جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوا ہے. آج بھی کوئی امتی جب روضہ رسول پہ جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ سلام کرے، نبی پاک اپنی عادت کے مطابق سلام میں پہل فرماتے ہیں. یہ میرے آقا ہے، یہ ان کی شان ہے. اور غلام کہے کہ میں سلام میں پہل. یقین کریں اگر آپ دل میں نور چاہتے ہیں نا، آپ اپنے اندر عاجزی چاہتے ہیں، جس کو بلکہ غریبوں کو بڑھ کے سلام کریں، خادموں کو، ڈرائیور کو، خانسامہ کو، مسجد صاف کرنے والے کو، جس کو کوئی سلام نہیں کرتا، آپ آگے بڑھ کے اس کو سلام کریں، سینے سے بھی لگا لے اسے. پھر دیکھیں اس کے دل سے جو دعا نکلے گی نا، جو وعلیکم السلام جو اس کی زبان سے ادا ہوگا، وہ دل کی گہرائیوں سے ادا ہوگا، اور پھر انشاءاللہ وہ آپ کے سارے بگڑے کام بنا دے گا. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اب سلام میں پہل کریں گے انشاءاللہ. سلام کو عام کرو، نبی پاک کی سنت ہے، اس کو عام کرو. سلام عام ہونا چاہیے. اللہ پاک مجھے بھی سنت پر عمل کرنا نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. تو سلام بھی کرنا ہے اور کثرت سے درود پاک بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اور آپ کا مرتبہ بہت بلند اور بہت اعلیٰ ہے. خلیل کہتے ہیں دوست کو. ابراہیم خلیل اللہ. نبی پاک علیہ السلام کے بعد انبیاء میں اگر کسی کا سب سے بڑا مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. آپ کو جد الانبیاء بھی کہا گیا، انبیاء کا والد بھی کہا گیا، کیونکہ آپ کے بعد جتنے نبی آئے
ان سب کے آپ والد ٹھہرے. آپ کی نسل میں سے ہی سارے انبیاء آئے. آپ کی زندگی میں بڑے واقعات ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مرتبہ بھی حضرت ابراہیم کا, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ نبی پاک کے جو ہم شکل تھے نا, وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی. نبی پاک کا چہرہ انور کی جو مشابہت تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں تھی. بہت پیاری پیاری باتیں ان کی سیرت میں, مگر چونکہ اب وقت تھوڑا ہے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند خصوصیات بیان کرتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو عرفہ والا ہے, مگر ہر آسمانی دین میں آپ کی پیروی اور اطاعت ہے. جتنے آسمانی دین ہے نا, آسمانی کتابیں ہیں, سب میں حضرت ابراہیم کی اطاعت ہے. یعنی ہر مذہب والا جو آسمانی دین کو مانتے ہیں وہ سبھی حضرت ابراہیم کی جو ہے وہ بڑی عقیدت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. اچھا, اسی طرح آپ ہی کی یاد میں قربانی ہے, آپ ہی کی یادگار میں حج کے ارکان ہیں, آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے, یعنی اسے گھر کی شکل میں بنانے والے ہیں. سبحان اللہ, جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبے کو بنایا تھا اس قیام کی جگہ پر سجدے ہونا شروع ہو گئے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ پر سجدے کیا کرو, اس کو مصلی بنا لو. سبحان اللہ, علماء نے بڑی کمال کی بات دیکھی کہ حضرت ابراہیم کے پیروں کے قدم کے نشان جدھر لگے اس پتھر کے قریب اللہ کی عبادت کرو. یہ اللہ کو پسند ہے جس مزار پر انوار میں ابراہیم کے آقا موجود ہیں, نبی پاک جس روضے میں موجود ہیں, اس مقام کا عالم کیا ہو. چلے جناب مسلمان. اچھا, ایک بڑی کمال کی بات, شاید پہلی بات سنیں گے آپ. لوگوں کے بچے بعض اوقات بچپن میں بچے جب فوت ہو جاتے ہیں تو ماں باپ بڑے غمزدہ ہو جاتے ہیں, بعض اوقات شکوہ شکایت کرتے ہیں. تو اس میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے, یہ اللہ کی رضا ہے, اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. تو جن کے نابالغ بچے فوت ہو گئے ہونا, وہ آج پہلی بار شاید سنیں گے کہ عالم ارواح میں جب بچے چلے جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم اور آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مسلمانوں کے فوت شدہ ہونے والے بچوں کی عالم ارواح میں پرورش کرتے ہیں. یہ بچے آپ سے چلے گئے ہیں مگر حضرت ابراہیم کی پرورش میں چلے گئے, تو اس میں غم زدہ نہ ہو, اللہ نے ان کے لیے بہترین انتظام کر دیا ہے. اچھا, قیامت میں سبحان اللہ نبی پاک علیہ سب سے پہلے عمدہ لباس جو ہے حضرت ابراہیم کو اور اس کے فوراً بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنایا جائے گا, عطا کیا جائے گا. تو یہ تو چند باتیں ہو گئی حضرت ابراہیم کے بارے میں. آپ کی زندگی کے واقعات بھی بہت سارے ہیں, کس طرح حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے, کس طرح کعبہ تعمیر ہوا, کس طرح مکہ آباد ہوا, یہ ایک الگ ہسٹری ہے. چونکہ وقت تھوڑا, میں ایک واقعے کی طرف توجہ دلاؤں گا. ایک بار درود پاک پڑھ لیں, صلو علی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں آپ تھے وہ دور بت پرستوں کا دور تھا. لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے, اسی کی پوجا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل پسند نہیں آتا تھا کہ لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں. آپ کی قوم کے لوگ آپ کو کہتے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ معاذ اللہ جو ان کی رنگ رلیاں ہوتی ہیں, غلط کام ہوتے ہیں, آپ چلے, آپ منع کرتے ہیں. ایک بار قوم کے سارے لوگ میلے میں گئے تھے, آپ بت خانے میں داخل ہو گئے. آپ نے دیکھا بڑے بڑے بت ہیں عجیب و غریب اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے, لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں. آپ نے کلاڑا لیا اور کسی بت کی ٹانگ توڑ دی, کسی کا ہاتھ توڑ دیا, کسی کی ناک توڑ دی. غصہ تو آپ کو بڑا تھا, اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر کلاڑا رکھ دیا. اب جب ان کی قوم کے لوگ واپس آئے تو دیکھا ہمارے خداؤں کا یہ کس نے حال کیا کہ توڑ پھوڑ کر دی. بڑا غصہ آیا کہ پورے شہر میں ایک ہی نوجوان ہے, 18-20 سال کی عمر تھی آپ کی, جو ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے, ورنہ تو کوئی اور نہیں ہے. کہ اس کو بلاؤ, اسی نے کیا ہوگا. حضرت ابراہیم کو لایا گیا. آپ سے پوچھے کس نے کیا ہے, آپ نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, اپنے خدا سے پوچھ لو نا, جس کے کاندھے پہ کلاڑی بھی رکھی ہوئی ہے, اسی سے پوچھ لو کس نے توڑا ہے. اب قوم بھی کتنی عجیب ہے, وہ کہتی ہے یہ تو جواب نہیں دیتے ہیں, یہ کیسے بتائیں گے. حضرت ابراہیم نے جو سب کیا نا, یہ ڈیمونسٹریشن کیا, ایک مظاہرہ کر کے بتا دیا کہ تم ان خداؤں کی عبادت کرتے ہو جو نہ اپنے آپ کو توڑ پھوڑ سے بچا سکتے ہیں, اور اگر کوئی توڑ دے تو بتا بھی نہیں سکتے. اور اس بات کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قال افتعبدون من دون اللہ
ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. کیا خوبصورت جملے ہیں آپ کے. اس کا ترجمہ سنیں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کیا تم اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے. تف ہے تم پر اور تمہارے بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو. تمہیں عقل نہیں. افلا تعقلون. ہونا یہ چاہیے تھا اس خوبصورت ایک ڈیمونسٹریشن کے بعد, ایک مظاہرے کے بعد مان جاتے بات تو ٹھیک کر رہا ہے, یہ خدا اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے, ہمیں کہاں سے بچائیں گے. مگر کہتے ہیں جس کی آنکھوں پہ پٹی آ جائے, جس کے دل پر مہر ہو, اس کو آپ صاف صاف دلیل بھی دے دیں پھر بھی نہیں مانتے. ایسے لوگ آج بھی ہیں جن کو آپ پراپرلی قرآن و حدیث سے بات سمجھا دیں پھر بھی میں نہ مانوں تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. انہوں نے بھی نہیں مانا. وہ کہتے نہیں ان کو پکڑو, ان کو جلا دو. معاذ اللہ حضرت ابراہیم کو پکڑا گیا. بہت بڑی آگ لگائی نمرود نے. کائنات میں اتنی بڑی آگ نہیں لگائی گئی تھی. ایسی آگ تھی کہ اوپر سے پرندے بھی گزرتے تھے تو جل جاتے تھے. حضرت ابراہیم کو جب اس آگ میں ڈالا جانے لگا تو اب اللہ کی ساری مخلوق نے اللہ کی بارگاہ میں, چرندوں پرندوں درندوں, سب نے عرض کی یا اللہ تیرا خلیل ہے, آگ میں ڈالا جا رہا ہے, یا اللہ بچا لے. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے, اگر وہ مجھ سے کہے تو میں اس کا رب ہوں, میں اسے بچا لوں گا. اب فرشتہ آیا آپ کی بارگاہ میں کہ حضور آپ حکم دیں, ابھی بارش برسے گی. بادل کا فرشتہ آیا, آپ حکم دیں تو ابھی آپ بارش برسائیں گے اور آگ بجھ جائے گی. تو آپ نے فرمایا نہیں, میرا رب میرے لیے کافی ہے. حضرت جبریل آئے, جب بالکل آگ میں ڈالا جانے لگا نا, کہا آپ اللہ سے ہی کہتے چلیں آپ کو ہماری مدد نہیں چاہیے, آپ کہتے ہیں اللہ کافی ہے, تو اللہ سے تو فرما دیں, اللہ سے تو عرض کر دیں. تو آپ کہتے ہیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے نا میں کس تکلیف میں ہوں, اگر وہ بہتر سمجھے گا تو مدد فرمائے گا, اور اگر یہ اس میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. اب یہ توکل کا لیول, ایج کیا ہے 18-20 سال. فرشتے کہہ رہے ہیں حضور آپ ہمیں کہیں حکم کریں, اچھا ہم سے مدد لے لی, اللہ سے مدد لے لے. تو بابا بلے شاہ کا شعر ہے نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نوں چلے پاواں. مطلب وہ میرا رب اگر میرے دکھ میں راضی تو مجھے سکھ کو کیا کرنا ہے. یہ لیول آف توکل تھا, یہ لیول آف اللہ پر بھروسہ تھا. اللہ سے بھی نہیں عرض کیا. پھر رب نے کیا کیا, جب آگ میں ڈالا جانے لگا, آگ کا کام جلانا ہے, آگ بنی جلانے کے لیے. مگر قرآن میں رب نے کیا فرمایا, اس وقت حکم ہوا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے فرمایا ایک آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر. اس میں بھی علماء نے بحث کی کہ اگر صرف آگ کو یہ حکم دیا جاتا نا ٹھنڈی ہو جا, تو وہ ٹھنڈک بھی حضرت ابراہیم کو نقصان پہنچاتی, اس لیے حکم ہوا کہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. اتنی بڑی آگ میں علماء کہتے ہیں 3 روایتیں ملتی ہیں کہ 7 دن 40 دن یا 50 دن آپ اس آگ کے اندر رہے, آگ بھڑکتی رہی, چند سیکنڈ انگلی رکھے تو جل جاتی ہے. حضرت ابراہیم کئی دن رہے, مگر جب واپس آتے ہیں تو بال بھی بیکا نہیں ہوتا. درود پاک پڑھے صلو کیا سیکھنے کو ملا اس واقعے سے, یہ ہے بھروسہ. شاعر لکھتے ہیں نا, اگر آج بھی ہو جائے ابراہیم سا ایمان پیدا, آج بھی ہو جائے گر ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آج بھی آگ گلزار ہو جائے گی اگر وہ ابراہیم والا ایمان دل میں آ جائے. یہ ختم نہیں ہوئی اللہ کی رحمت کہ صرف حضرت ابراہیم کے لیے تھی. وہ لیول تو آئے, اور یہ عشق کے فیصلے ہوتے ہیں. عقل تو کہتی ابراہیم آگ میں جاؤ گے جل جاؤ گے, مگر عشق کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں. ہر فیصلہ عقل سے نہ کیا کرو. نہیں جناب 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, کیلکولیٹر یہ کہتا ہے, اور 4 میں 2 مائنس کرو تو 2 رہ جاتے ہیں. کیلکولیٹر یہ کہتا ہے, عقل یہ کہتی ہے, مگر عشق کہتا ہے کہ 4 کے 4 اللہ کی راہ میں دے دو, اللہ نے زیادہ ہی ملٹیپلائی کر کے دے دیں. ہر فیصلہ دماغ سے نہیں ہوتا, کچھ دل سے بھی کیا کرو نا. شاعر مشرق لکھتے ہیں نا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ فیصلہ عشق کا تھا, عقل کا نہیں تھا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل تو وہی سوچتی رہ گئی, عشق نے کام کر دیا.
تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں. عقل والے سوچتے رہ جاتے ہیں, عشق والے نمبر لے جاتے ہیں. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. اللہ یہ توکل. اور آج میرا جو موضوع ہے نا, رب پر بھروسہ, اللہ پر بھروسہ, اللہ سے دوستی. ہمیں پرابلم پتہ ہے کیوں ہے؟ جس سے ملو نا اس کو ٹینشن بڑی ہے, پریشانیاں بڑی ہیں, کاروبار نہیں چل رہا, بچے بیمار ہیں, فلاں پرابلم. پوچھو کیوں ٹینشن؟ تو حل نہیں ہو رہی ہیں اور حل ہوتی نظر بھی نہیں آ رہی ہیں. خود ہی فیصلہ کر لیا, حل ہوتی نظر بھی نہیں آ رہی ہے, آگے اور ڈیفیکلٹی نظر آ رہی ہے, جس طرح جا رہا ہوں آگے اور پھنس جاؤں گا. سارے فیصلے تم نہیں کر رہے ہیں. جس نے پیدا کیا ہے, جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے, وہ کیسے مجھے تکلیف میں ڈالے گا؟ بھروسہ تو کرو نا اس پر, اس سے محبت تو کرو. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہمیں سب پہ بھروسہ ہے, ہمیں رب پہ بھروسہ نہیں ہے. ہم چاہتے دنیا والے ساتھ دیں گے تو مشکل سے نکلیں گے, کیوں رب سے دوستی نہیں کرتے؟ حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا خوبصورت وعدہ فرمایا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اور اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا, امیجینیشن بھی نہیں ہوگی. آگے فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ پر بھروسہ تو کرو یار, ہمت تو رکھو کہ میری یہ مشکل. اصل پرابلم پتہ ہے کیا؟ ہم لوگ حرام کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں, حرام روزی کیوں کماتے؟ کہتے ہیں یار یہ سیدھا کام کر کے تو کبھی پیسے والا نہیں بن سکتا, اپنا گھر تو بن ہی نہیں سکے گا, کرائے کے گھر میں رہوں گا, اتنا بڑا قرضہ ہو گیا ہے, تھوڑے سے پیسے کما کر قرضہ کیسے اتاروں گا؟ کوئی نہ کوئی دو نمبری کرنی پڑے گی. یا پھر حرام کی طرف, روزی حرام کی طرف نہیں جاتا تو مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. یار ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا, اب تو بیماری ختم ہی نہیں ہو سکتی, اب تو گھر میں اتنا بڑا جھگڑا ہو گیا, اب تو میرا گھر سدھر ہی نہیں سکتا. ہم اپنے دماغ کی کھڑکی کو بند کر دیتے ہیں کہ اب نہیں ہو سکتا, اور جب وہ نہیں ہو سکتا نا, یا تو بندہ مایوسی کی طرف جاتا ہے یا بندہ حرام کام کی طرف جاتا ہے. یہ بڑی بھول ہے. قرآن میں وعدہ کیا رب نے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اب میں آپ کو ایک دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. گھر میں چونٹی دیکھی ہوگی آپ نے, مکوڑا دیکھا ہوگا, جو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی وہ چلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. کبھی پریکٹیکل بھی کر لینا, ایک سیب یا کینو آپ اس چونٹی کے آگے رکھ لیں, کیا ہوگا؟ چونٹی رک جائے گی. اس کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے نا, سیب یا کینو پورا پہاڑ ہے, تو وہ تو رک جائے گی, اس کا راستہ ہی بند ہو گیا. آپ تھوڑی دیر بعد وہ سیب یا کینو اٹھا لیں, جیب میں رکھ لیں, راستہ کھل گیا, اس کا کلیئر ہو گیا. چونٹی کے لیے کیا تھا؟ وہ بہت بڑا پہاڑ. آپ کے لیے کیا تھا؟ چھوٹا سا سیب. آپ نے اٹھایا, چونٹی کا راستہ کلیئر. جو میری اور آپ کی مشکل ہے نا, جو بھی پریشانی ہے, تصور کرو کوئی بیمار بیٹھا ہے, کوئی قرض دار بیٹھا ہے, کوئی بے روزگار بیٹھا ہے, کوئی کسی پرابلم میں, جو بھی میری اور آپ کی مشکل ہے, میرے لیے کیا پہاڑ, رب کے لیے کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ میرے اور آپ کے لیے پہاڑ ہے نا. مجھے لگتا ہے نہیں نکل سکوں گا, میں پھنس گیا, میں گیا. اب کہاں بیماری دور ہوگی, قرضہ کیسے ختم ہوگا, کیسے میرے مسئلے حل ہوں گے؟ میرے لیے واقعی پہاڑ ہے. مگر جو میرا رب ہے وہ تو کائنات کو بنانے والا ہے. وہ کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے. وہ خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا فرماؤں گا. اس نے اپنے دروازے بند نہیں کیے میرے اور آپ کے لیے, اور خود وعدہ کیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وعدہ کیا ہے؟ مجھ سے ڈرے, اللہ سے دوستی کرے, اس کا تقویٰ دل میں لے آئے, وہ راستہ نکالے گا اور ادھر سے روزی دے گا جدھر گمان بھی نہیں ہوگا, امیجینیشن بھی نہیں. اور اب یہ بات میں جو کر رہا ہوں نا, میں اب آپ کو ایک اور پریکٹس بتاتا ہوں. آپ میں سے کئی جو بزرگ بیٹھے 40+ ہوگا تو اس کے ساتھ زندگی میں ایک بار ضرور ہوا ہوگا. زندگی میں کبھی ایسا موقع ضرور آیا ہوگا, جو 40 سال سے بڑے, میری بات توجہ سے سننا, کہیں آپ پھنسے ہوگے کاروبار میں, کسی اور معاملے میں, اور آپ کو ایک وقت ایسا لگا ہوگا کہ بس اب لائف ختم ہو گئی, اب نہیں نکل سکوں گا, زیرو ہو گیا میں, اب میرے گھر ٹوٹنے والا ہے, یا میرا فلاں پرابلم ایسا جو حل نہیں ہوگا.
اور تھوڑے عرصے میں وہ سب کچھ ایسے حل ہو گیا کہ آج آپ سوچتے ہیں یار وہ وقت بھی آیا تھا مجھ پر. ہوا ایسا؟ دیکھیں سب آثار ادارے ہیں, بچوں کو نہیں آئے گی سمجھ, لیکن جو 40 پلس ہے ان کو زندگی میں ایک سرکل ضرور گھوما ہے. کیسے ٹھیک ہو گیا بھائی؟ آپ تو اس وقت سمجھ رہے تھے میں ختم ہو گیا. یہ وہی اللہ کا وعدہ ہے, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, میں ادھر سے دوں گا جدھر تیرا گمان بھی نہیں ہوگا, تو سوچتا بھی نہیں ہوگا, جدھر سے میں تجھے عطا کروں گا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اس موضوع پہ اتنی بات کرنے میں مزہ آتا ہے, یقین کریں آپ کو شاید سننے میں اتنا مزہ نہیں آ رہا جتنا مجھے بولنے میں لطف آ رہا ہے کہ میں اپنے رب پر بھروسے کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے رب سے دوستی کی بات کر رہا ہوں. ارے اللہ سے محبت نہیں تو بیکار ہے زندگی. دنیا پر بھروسہ اور رب پر بھروسہ نہیں تو بیکار ہے زندگی. جس نے بنایا پالا پوسا بغیر کپڑے کے پیدا ہوا تھا میں تو, جس نے لباس دیا, جس نے خوراک دی, جس نے عزت دی, اسی پر بھروسہ نہیں ہے, اسی کے بارے میں اچھا گمان نہیں ہے. کیسے زندگی گزاروں گا اگر رب میرے ساتھ نہیں ہے تو؟ اور یاد رکھو جس کو اللہ سے دوستی ہو جائے نا اس کے کام کیسے بنتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے اور آپ سے پیار کرنے والا کون ہے؟ ہماری ماں. دنیا کی بات کر رہا ہوں, ایسا ہی ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا. کبھی آپ رات میں جب چھوٹے تھے ہم, بلکہ بڑے بھی ہو گئے تھے, رات میں مجھے اور آپ کو جب تکلیف ہوتی تھی, بتاؤ ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے. کوئی بچہ اگر بستر سے اٹھ کر رات 2 بجے ماں سے کہے ماں میں تکلیف میں ہوں, تو ماں تو ہم سے زیادہ رونا شروع کر دیتی تھی, ہم سے زیادہ دعائیں کرتی تھی. بتاؤ اگر کوئی بندہ رات دیر سے بستر سے اٹھ کر تہجد پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دے, اللہ پریشان ہوں, اللہ بیمار ہوں, اللہ پھنس گیا ہوں قرضے میں, بندہ تیرا ہوں مالک, مشکل میں آ گیا ہوں, روزی کے مسائل ہیں میرے مولا, گھر میں جھگڑے ہیں میرے مالک, اے اللہ مصیبت بڑی ہے مگر تیرا بندہ تنہا ہے, اب تجھے پکار رہا ہے, مجھے بتاؤ نا. ایک ماں میں رات کو پکاروں وہ تکلیف میں آ جائے, وہ میری مدد کرے, تو 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا وہ کیوں نہ مدد فرمائے گا. وہ خالق ہے اور اس کے لیے بڑا مشکل بھی نہیں ہے. ماں تو شاید رو پڑتی تھی, مدد شاید وہ بھی نہ کر پاتی اتنی بڑی مشکل میں, مگر وہ تو خالق مالک قادر, اسی کو چھوڑا ہوا ہے میں نے اور آپ نے. نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ دعائیں کرتے ہیں, نہ اسے پکارتے ہیں, نہ اس پر بھروسہ ہے, شکوے زبان پر جاری ہے, اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں, میں تو پیچھے رہ گیا, وہ آگے بڑھ گیا, بڑی تکلیف میں ہوں. کیوں بولتے ہو ایسا؟ مانگو اس سے, وہ عطا. ارے اس نے وعدہ کیا ہے قرآن میں, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. دنیا میں کسی سے مانگتے ہیں اس کو اچھے نہیں لگتے ہم, ہاں کتنا بھی کلوز فرینڈ کیوں نہ ہو, کبھی کسی کلوز فرینڈ سے بندہ قرضہ بھی مانگے نا تو پہلی باری میں شاید دے دے گا, دوسری باری میں کہے گا یار ابھی پہلے تو دیا تھا کیا ہوا اس کا, تیسری بار فون کرو گے تو شاید تمہارا نمبر بھی بلاک کر دے گا. یہ ہے دنیا, جس کے سامنے مانگو تو ہماری عزت چلی جاتی ہے. اللہ کی شان دیکھو, اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے جتنا مانگتا ہے مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. زیادہ مانگو رب زیادہ کرم فرماتا ہے. بس یہی تو مسئلہ ہے, ہم اللہ سے نہیں مانگتے. میں آخر میں ایک وظیفہ دینا چاہتا ہوں, خدا کی قسم یہ قرآن کی جو آیت ہے نا اس کو یاد کرتے ہیں, اس کا ایک جز ہے. علماء نے لکھا فرعونیوں میں ایک شخص تھا, جب فرعونیوں پر عذاب آیا نا تو ایک بندے کا ایک وظیفہ تھا, وہ یہ پڑھتا رہتا تھا, سارے فرعونیوں پر عذاب آیا اس پر عذاب نہیں آیا, اور پھر اللہ نے اسے قرآن میں شامل فرما لیا. اور وہ جملہ کیا ہے, اور اس کی لذت محسوس کرو, جب پھنس جاؤ نا دعا کرو نا تو یہ جملہ یاد کرو, یہ آیت ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اس کا معنی کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. ارے وہ رب کریم ہے, دے دو اس کے سپرد کر دو. اے اللہ میری مشکل تیرے حوالے, میرا کاروبار تیرے حوالے, میرے بچے تیرے حوالے, مالک میں چلا سفر پر میرا گھر تیرے حوالے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اے اللہ میں سب کچھ تیرے حوالے کرتا ہوں, اور تو دیکھ رہا ہے. جب یہ دل سے پکارو گے نا دل کو سکون بھی آ جائے گا کہ میں نے اس کے حوالے کیا ہے جو امانتوں کو ضائع نہیں کرتا, جو امانتوں کو ضائع حفاظت کرنے والا ہے.
تو آج یہ مختصر بیان میں یہ سیکھ کر جاؤ، سب سے زیادہ اگر بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر کرنا ہے، سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ اللہ سے کرنی ہے، مایوس نہ ہونا، دنیا والے نہیں کریں گے مدد آپ کی، یا تو لوگ ترقی ہم کرتے تو انہیں پرابلم شروع ہو جاتی ہے، میری ترقی ہونے پر لوگوں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، تو کیوں میں لوگوں کی طرف رجوع کروں؟ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے مانگو وہ قریب عطا فرمائے گا، اللہ سے، اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے مانگو، اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ آج چھوٹا سا میں نے آپ کو عرض کر لی تھی، حرام روزی کی طرف نہ جانا کہ یار تھوڑے سے جھوٹ بول کر پیسے کما لوں، سود کا کام کر لوں، رشوت، تمہارے نصیب میں حلال لکھا ہے، کیوں حرام کی طرف جا رہے ہو؟ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ بھروسہ جب رب پر ہو جائے گا وہ ضرور تمہیں عطا فرمائے گا، غیب سے عطا فرمائے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں، آخری حدیث پہ بیان ختم کرتا ہوں، پیارے آقا فرماتے ہیں اگر اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے روزی عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ سارے پرندے صبح جب گھونسلے سے نکلتے ہیں نا، سارے بھوکے ہوتے ہیں، شام یہ کروڑوں پرندے اپنے گھونسلے میں آتے ہیں، سب کو اللہ نے دانہ دے دیا ہوتا ہے، خالی کسی کو نہیں رکھتا، وہ بھروسہ ہے۔ ایک انسان ہے جس کو بھروسہ نہیں، کبھی کسی جانور کو دیکھا اپنے دوپہر چارہ کھلایا ہو اور اس نے ٹوکری ساتھ کھینچ لی ہو کہ رات کیا کھاؤں گا؟ اس کو پتا ہے جس رب نے دوپہر کھلایا وہ رات بھی کھلائے گا۔ ہمارے پاس مہینوں کا راشن ہو پھر بھی اگلے مہینے کی ٹینشن ہے، 5 سال کے بعد کی ٹینشن ہے، بچی پیدا ہو جائے لوگوں کو ابھی سے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے اس کی شادی کیسے کریں گے۔ اللہ کے بندو، جس نے بچے دیے وہی انتظام کرے گا، بھروسہ تو کرو اللہ پر۔ ابھی سے ہی امیدی شروع کر دی تو انشاءاللہ اگر بھروسہ آ گیا نا تو پھر آپ ٹینشن میں نہیں رہیں گے۔ آپ یقین کریں اگر زندگی میں ٹینشن فری ہونا چاہتے ہیں نا، اللہ سے دوستی کر لو، اللہ پر بھروسہ کر لو۔ اگر میرا کوئی کام ہوا سبحان اللہ الحمدللہ، نہیں ہوا ثم الحمدللہ، وہ بھی اللہ نے نہیں کیا نا، وہ بہتر تھا میرے لیے۔ تو جب اللہ پر بھروسہ ہوگا تو کام نہیں ہوگا تو بھی غم نہیں ہوگا۔ الحمدللہ یہی میسج دعوت اسلامی کا ہے۔ دعوت اسلامی اللہ کی محبت سکھاتی ہے، نبی پاک کی محبت سکھاتی ہے، صحابہ اہل بیت کی بات کرتی ہے، ہمیں نبی پاک سے اور اللہ رسول سے جوڑتی ہے۔ دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں، ہر جمعرات اجتماع میں آتے رہیں، ہو سکے تو مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر دیکھیں تو انشاءاللہ یہ ہماری جو پرابلمز ہیں یہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہم بھی نمازی بن جائیں گے۔ نماز آج کے بعد کسی کی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، یہ پکی ہے۔ اللہ سے دوستی کا، لوگ بندے کہتے ہیں میں اللہ سے بڑی دوستی ہے میری، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے، یہ کون سی دوستی ہے بھائی؟ تیرے پاس رب کو سجدہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر دل میں کون سی اللہ سے محبت ہے؟ محبت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت میں بھی مزہ ہے۔ سچی بات یہ محبت کرنے والا ہے نا، اس کو محبوب کے پاس جانے کا انتظار ہوتا ہے۔ آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے آپ کو دوبارہ کب ملاقات ہوگی؟ دن میں 5 بار اللہ سے ملاقات کرو نا، یہ ملاقات ہے رب سے، حاضری ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جو سچا اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ تو گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے، یار اب کب مغرب کا ٹائم ہوگا، پھر کب عشاء کا، پھر کب باری آئے گی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو اس شوق سے نماز پڑھنا نصیب فرما۔ کچھ لوگ فارمیلٹی کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں، یار پڑھنی پڑے گی بھائی، فرض ہے، نہیں، خوشی کے ساتھ، مزے کے ساتھ، انجوائمنٹ کے ساتھ۔ کوئی محبوب کے پاس جانے میں تکلیف ہوتی؟ ہائے ہائے، حاضری دے بندہ کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری۔ اللہ نے پھر بلا لیا اپنے گھر پر۔ اللہ بار بار نماز پڑھنے کی اور شوق کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم دعا اور دیگر معاملات نماز کے بعد کریں گے۔ اذان ہو گئی ہے انشاءاللہ، تو یہاں بھی اذان دی جائے گی اور میرے خیال احباب کافی ہیں، شاید کچھ لوگوں کو مسجد کی طرف بھی جانا ہوگا، تو کچھ بھائی جن کے پاس کنوینس وغیرہ ہے وہ مسجد کی طرف چلے جائیں، کچھ بھائی انشاءاللہ ہم یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم یہاں دعا کریں، یہ اعلان بھی کریں گے۔